السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا سبق سورہ فاتحہ آیت نمبر 4 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک خاص تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور خاص تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کی بہت ہی خوبصورت اور جامع معنی تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ۔ عبادت ایک ایسا جامع لفظ ہے جو ہر اس ظاہری اور باطنی قول و فعل کو شامل ہے جسے اللہ پسند فرماتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کی یہ جو تعریف کی ہے، اس کے اندر عبادت کی تمام قسمیں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز، اس کے اندر قولی عبادت بھی آ جاتی ہے اور فعلی عبادت بھی آ جاتی ہے۔ نماز کے اندر قرآن اور تسبیحات کا پڑھنا یہ قولی عبادت ہے، اور قیام، رکوع، سجدہ، تشہد یہ ساری فعلی عبادات ہیں۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ عبادت کی تعریف ایک اور انداز میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ہر وہ عمل جس میں کمال درجے کی محبت ہو اور وہ عاجزی اور انکساری اور خوف کے ساتھ کیا جائے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کی یہ تعریف بڑی ہی خوبصورت ہے کہ جب بھی ہم کوئی اللہ کا حکم مانیں، اس کے اندر ہمارے دل میں محبت، عقیدت کے جذبات ہوں، اور وہ محبت انتہا کو چھو رہی ہو، اور اس عمل کے اندر عاجزی اور انکساری بھی ہو۔ عبادت کے متعلق 2 احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں ایک ہی مفہوم کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ کا فرمان ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ ارشاد فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا ہی اصل عبادت ہے۔ تو ہمیں دعا کس سے مانگنی چاہیے؟ صرف اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہمیں دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ دوسرا، اس آیت مبارکہ میں لفظ استعمال ہوا ہے استعانت۔ استعانت مدد طلب کرنے کو کہتے ہیں، اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک استعانت ہے ما فوق الاسباب، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ذریعے کے، اور ایک ہے ما تحت الاسباب، کسی ذریعے سے مدد کرنا۔ یہ استعانت ما تحت الاسباب کہلاتی ہے۔ ما فوق الاسباب جو استعانت ہے وہ صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، وہ مدد ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں طلب کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے چند کلمات بتانے والا ہوں۔ بڑے ہی خوبصورت کلمات اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائے، احفظ اللہ یحفظک، اے بچے تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کی حفاظت جو بندہ کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، یعنی اس کے احکامات کی، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب سوال کرنا ہے تو صرف اللہ سے کرنا ہے، مانگنا صرف اللہ سے ہے، کسی اور سے نہیں۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنی ہے تو صرف اللہ سے کرنی ہے، کسی اور سے نہیں۔ اور ساتھ ہی عقیدے کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت بات ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، جس سے بندہ مومن کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ ابن عباس، اس بات کو پلے باندھ لو، اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، سمجھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی تجھے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو کر اگر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتی، ہاں وہی فائدہ تمہیں پہنچے گا جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، دنیا کی تمام طاقتیں مل کے اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتی، ہاں مگر وہی نقصان تجھے پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو استعانت ہے، یہ جو مدد ہے، جو ما فوق الاسباب ہوتی ہے، یہ ہم صرف
اللہ سے طلب کر سکتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ ہاں، جو ما تحت الاسباب ہے، یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے بھی ہیں، اور ہمیں قرآن نے حکم بھی دیا ہے، فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔